بیوہ عورت کی یہ کہانی اکیلے میں دیکھنا۔ استغفر اللہ، پلیز اس کہانی کو بچے نہ دیکھیں۔ بھلا والدین بیٹیوں کے گھر میں کہاں رہ سکتے ہیں، کیونکہ بیٹیوں کے گھر میں رہنا ہمارے معاشرے میں بہت غلط بات سمجھی جاتی ہے۔ میری شادی کو بمشکل 10 دن ہی ہوئے تھے کہ میرے شوہر کو اچانک لندن سے کال آ گئی کہ میرے شوہر کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کو واپس جانا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ میرے شوہر کا واپس جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر یہ جاب بھی ختم ہو جاتی تو دوبارہ اچھی جاب ملنا بھی آسان نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے پہلے راضی کر لیا کہ میں ان کے جانے پر اعتراض نہ کروں۔ میں شوہر کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی، اور پھر میرے شوہر لندن چلے گئے۔ ان کے جانے کے اگلے ہی دن میرے شوہر کے جو رشتے دار رکے ہوئے تھے انہوں نے بھی واپسی کا سفر باندھ لیا، اور ایک ایک کر کے گھر سے سب چلے گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ میں اکیلی رہنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے پہلے ہی دن گھبرا گئی اور اپنے والدین سے کہا کہ میرے پاس آ کر رہ جائیں۔ اس لیے والد نے میرے بڑے بھائی کو بھیجا کہ وہ مجھے گھر لے آئے۔ اس طرح اپنے شوہر کے چلے جانے کے بعد میں بھی اپنے مائکے میں رہنے لگی۔ مگر کچھ روز رہنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اب مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد لڑکی اپنے ہی گھر میں اچھی لگتی ہے۔ میں نے شوہر کی بات مانی، اور ویسے بھی مجھے اپنے ہی گھر میں رہنا چاہیے اور اکیلے رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ آج نہیں تو کل میرے شوہر کو جانا ہی تھا روزگار کے لیے، اور آج کل کے دور میں نئے روزگار ملنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے میں نے واپس اپنے گھر چلے جانے کی حامی بھر لی تھی، مگر میرا دل بہت پریشان تھا۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس پریشانی کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے بھی کیا تو میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ انہوں نے میرے لیے گھر میں رہنے کا بندوبست کر لیا ہے، کیونکہ مجھے زیادہ پریشانی رات کی تھی کہ رات کو اکیلے گھر میں مجھے ڈر لگتا تھا۔ میرے شوہر نے ایک بوڑھے چوکیدار کو گھر کی رکھوالی کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ شوہر کا جاننے والا تھا، اور میرے شوہر کے بقول وہ بہت نیک اور اعتبار والا آدمی تھا، اور اس بوڑھے آدمی نے صرف رات کو میرے گھر کی چوکیداری کرنی تھی۔ دن کے وقت اکیلے رہنا اتنا مسئلہ نہیں تھا، اور پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ چونکہ گھر بہت دنوں سے خالی اور بند پڑا تھا، اس لیے بہت گندا ہو رہا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اتنے بڑے گھر کی اکیلی صفائی کروں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس بوڑھے چوکیدار کا انتظار کرتی ہوں، اور جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر صفائی کروں گی۔ پھر مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آئی کہ وہ بوڑھا چوکیدار رات میں آئے گا اور میرے لیے رات کا کھانا بھی لے کر آئے گا، اور اگر میں چاہوں تو رات میں اس چوکیدار سے چائے بھی بنوا کر پی سکتی ہوں۔ میرے شوہر کو معلوم تھا کہ میں کافی کی شوقین ہوں، شاید اس لیے میرے شوہر نے ایسے چوکیدار کا بندوبست کیا تھا جو گھر کی رکھوالی کے ساتھ ساتھ مجھے چائے اور کافی بھی دے گا۔ پھر میں نے ہمت کی اور گھر کی صفائی شروع کی۔ بہت ٹائم لگا، مگر گھر صاف ہو گیا اور سب کچھ اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھا۔ گھر صاف ستھرا ہو چکا تھا، شام گزر چکی تھی، اور میرا تھکاوٹ اور بھوک سے برا حال تھا۔ میں بڑی بےتابی سے اس چوکیدار کا انتظار کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیسا آدمی تھا، لیکن پھر مجھے شوہر کی بے فکری اور دلاسا یاد آ جاتا تو میں زیادہ پریشان نہیں ہوئی۔ اتنے میں دروازہ بجا، بوڑھا چوکیدار آ چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، مگر اس کو دیکھ کر اپنے شوہر کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ وہ بہت بوڑھا تھا، اس کی بڑی سفید داڑھی تھی، صاف ستھرے کپڑے تھے، اور نظریں مسلسل زمین کو تک رہی تھی۔ حالانکہ وہ میرے والد کی عمر کا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، اور یہ بھی کہ میرا شوہر اس کو کیسے جانتا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کا نام لیاقت ہے، وہ میرے شوہر کے دوست کا خاندانی ملازم ہے۔ اس بات سے مجھے بہت تسلی ہوئی تھی، کیونکہ جو بھی ہو خاندانی ملازم نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ہی کچھ غلط کرتے ہیں، اور میں تو پھر اس کے مالک کی دوست کی بیوی تھی، تو مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں نے مطمئن ہو کر کھانا کھایا، اور چونکہ میں بہت تھک چکی تھی اس لیے اس بوڑھے چوکیدار نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ مجھے کافی بنا کر دے سکتا ہے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور آرام سے اپنے کمرے میں جا کر اپنی والدہ سے فون پر بات کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں چوکیدار میرے لیے کافی بنا لایا۔ کافی کا کپ مجھے دیتے ہوئے بھی اس کی نظر مسلسل جھکی ہوئی تھی۔ میں اس چوکیدار کی شرافت کی قائل ہو گئی تھی۔ کافی کی پہلی چسکی سے ہی مجھے مزہ آ گیا تھا۔ بہت ہی مزیدار کافی بنائی تھی۔ میں جیسے ہی کافی پی رہی تھی میرے اندر سکون سا اتر رہا تھا، اور تھکاوٹ تو جیسے ختم ہو گئی تھی۔ کافی پیتے ہی مجھے نیند آ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی، مگر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس رات میں چپ رہی، ڈر کے مارے کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر 4 راتوں سے یوں ہی ہونے لگا جیسے میں اٹھتی میرے جسم پر کپڑے۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ میرا تعلق امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں، اور اپنے سب گھر والوں کی بہت زیادہ لاڈلی ہوں۔ میری والدہ تو سادہ سی خاتون ہے، اور میرے والد کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا، جس کو میرے والد نے خوب محنت سے اس مقام تک پہنچایا تھا۔
میرے دونوں بھائیوں نے تعلیم حاصل کر کے میرے والد کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا، جس سے میرے والد کے کاروبار کو مزید بڑھاوا ملا تھا۔ میرے بھائی ہم سب بہنوں سے بڑے تھے۔ میری بڑی بہنوں کی شادی میٹرک کے بعد کر دی گئی تھی، کیونکہ میرے والد کے بقول بیٹیوں کی جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور جب بیٹوں کے پاؤں کمائی میں جم جائیں تب ان کی دلہن لانی چاہیے۔ لہٰذا میری بڑی بہنوں کی شادی کے بعد میرے والد نے میرے دونوں بھائیوں کی شادی بھی خاندان میں کر دی تھی۔ میری دونوں بھابیاں بہت ہی اچھی تھیں اور میری بہنیں اپنے گھروں میں خوش و خرم رہ رہی تھیں۔ میں بچپن سے ہی تھوڑی نخریلی اور لاڈلی تھی، اور شاید مجھ پر نخرہ جچتا بھی تھا، کیونکہ میں بے تحاشا حسین لڑکی تھی اور نہایت ہی نازک مزاج۔ مجھے شروع سے پڑھنے کا شوق تھا اور جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی۔ میرا ماننا تھا پڑھ لکھ کر اور پھر زندگی کو تھوڑا انجوائے کرنے کے بعد ہی شادی ہو، تب تک لڑکی میچور ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے والدین سے ضد کر کے اپنی بات منوائی اور مزے سے پڑھائی اور ساتھ میں زندگی کے مزے لوٹ رہی تھی، اور سب کے لاڈ پیار اور توجہ کی اکلوتی وارث بنی ہوئی تھی۔ مجھے گھر کے کاموں میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ گرمی کی چھٹیوں کی وجہ سے میں نے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ میری والدہ اس بات کے خلاف تھی کہ لڑکی کو گھر کے کام نہ آتے ہوں۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ عورت اصل حسین تب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کا کام جانتی ہوتی ہے۔ باقی بہنیں تو پھر بھی میری والدہ کی فرما بردار تھیں، ان سے جلد ہی گھر کے کام سیکھ گئی تھیں، مگر مجھے گھر کے کاموں سے الجھن ہوتی تھی۔ لیکن امی کے ڈر سے میں نے بھی جیسے تیسے سب کام سیکھ لیے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ جیسے ہی میں نے BA کا امتحان دیا، میرے والدین نے میرے لیے بھی رشتہ منتخب کرنے کا سوچا۔ میں پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی، اور پھر سب کی توجہ لاڈ پیار نے مجھے مزید حسین بنایا ہوا تھا، اس لیے میرے لیے رشتوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ میری والدہ کا کہنا کہ یہی صحیح وقت ہے کہ فرزانہ کا رشتہ کر دیا جائے۔ اگر ان رشتوں کو بھی منع کر دیا، کچھ ٹائم بعد رشتے آنا بھی بند ہو جائیں گے، کیونکہ اب میری عمر تھی شادی کی، اور اگر مزید عمر بڑھ گئی تو کوئی نہیں لے گا، اور نہ ہی میرا حسن تب کام آنا تھا۔ میری والدہ کی بات میں وزن تھا، اس لیے میرے والد نے مجھے سمجھایا کہ اب زیادہ دیر نہیں کرتے، کیونکہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس کے رشتے آنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے بھی اپنے والدین کی مان لی اور کہہ دیا جہاں چاہے میری شادی کر دے، میں تیار ہوں۔ شادی کرنے کے لیے میں گھر میں لاڈلی تھی اور اپنی مرضی کی تھی، مگر ایسی فطرت کی نہیں تھی کہ اپنے لیے خود لڑکا پسند کروں، اور نہ ہی مجھے کبھی کسی لڑکے میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ شادی جب بھی کروں گی اپنے والدین کی مرضی سے ہی کروں گی، اس لیے اسکول کالج میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے بھی میں بہت محتاط رہتی تھی اور ہمیشہ خود کو پردے میں ہی رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو، لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اور پھر میرے والدین اور میرے بھائیوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی اور مجھے آگے پڑھنے دیا تھا، تو میں کیسے ان کے اعتبار کو توڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران کبھی کچھ ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ اور اب جب رشتے کی بات آئی تو میرے والدین نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، لیکن میں نے بول دیا تھا کہ میں ان کی مرضی سے شادی کروں گی۔ میرے والدین بہت خوش تھے کہ میں لاڈ پیار میں بھی اپنی حد سے نہیں گزری تھی۔ پھر میرے لیے اچھے رشتے کی تلاش ہونے لگی۔ رشتے تو بہت سارے تھے، مگر میرے والدین بہت چھان بین کر رہے تھے۔ وہ بہترین رشتہ ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ مجھے بعد میں کوئی تکلیف نہ ہو اور خوشی سے رہوں۔ خیر، یہ چاہت تو ہر ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیوں کو اچھے مرد ہی ملیں۔ اب یہ تو بیٹیوں کا نصیب ہوتا ہے۔ آخر ایک دن میرے لیے ایک ایسا رشتہ آیا جیسا میرے والدین چاہتے تھے۔ اسامہ میرے بھائی کا جگری دوست کا کزن تھا اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا بھی۔ والدین کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی کے دوست خالد بھائی کا کہنا تھا کہ اسامہ نے ماں باپ کے بغیر بہت مشکل ٹائم گزارا ہے، مگر اس نے کوئی بری عادت نہیں اپنائی اور نہ ہی کسی بری صحبت میں پڑا تھا، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسامہ نے اپنے والد کے کاروبار کو صحیح ٹائم اور محنت دی، جس سے اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا تھا۔ روپے پیسے کی بہت ریل پیل تھی، اور اب تو اسامہ کو لندن میں بہت اچھی نوکری مل گئی تھی، اور کاروبار کو اسامہ نے اپنے والد کے بہت ہی پرانے خاص اور اعتبار والے ملازم کے حوالے کیا تھا۔ اس طرح سے پیسہ دونوں طرف سے برس رہا تھا، اور جب وہ لندن سے چھٹیاں گزارنے ہمارے گھر اپنی خالہ یعنی خالد بھائی کی والدہ سے ملنے آیا تو میری والدہ نے اسامہ کو شادی کا کہا اور ساتھ میں ہی بہت سے رشتے بھی بتا ڈالے۔ ان لڑکیوں میں فرزانہ کا ذکر اور اس کی تصویر بھی تھی، اور اسامہ کو فرزانہ بہت پسند آئی تھی، اس لیے تھوڑی بہت چھان بین کی گئی۔ اسامہ سے ایک دو بار جا کر ملاقات بھی کی گئی، اور واقعی وہ اس قابل تھا کہ اس کا رشتہ قبول کیا جاتا، اس لیے اس رشتے کو ہاں کر دی گئی تھی۔ اور پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، کیونکہ اسامہ شادی کر کے جانا چاہتا تھا تاکہ جلد سے جلد اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا سکے
اور یوں جھٹپٹ میری شادی اسامہ سے کر دی گئی تھی۔ میں ویسے تو خوش تھی، اسامہ کی بہت تعریفیں سن رکھی تھی، مگر اندر ہی اندر دل بہت ڈر رہا تھا کہ پھر بھی وہ شخص میرے لیے انجان تھا اور نہ جانے میرے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوگا۔ میں اگلے گھر بھی بہت عیش سے رہوں گی یا بہت سی لڑکیوں کی طرح مجھے بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی بہت سی سوچیں تھیں جس نے مجھے ڈرایا ہوا تھا، اور میں تھوڑی پریشان بھی تھی اور اپنے اتنے پیار کرنے والے والدین اور بھائیوں کو چھوڑ کر جانے پر بہت زیادہ اداس بھی تھی۔ سب مجھے بہت سی تسلیاں اور دلاسے دے رہے تھے، اور پھر وہ دن آ گیا جب میری شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہو گئی تھی، کیونکہ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی لاڈلی تھی اور اسامہ اکلوتا اور بہت پیسے والا، تو دونوں طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ اور چونکہ اسامہ کے والدین حیات نہیں تھے اور بھائی بہن بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے خالد بھائی کا پورا خاندان اسامہ کی فیملی بن گیا اور شادی کی رسومات کی گئیں۔ شادی کے انتظامات سب انہوں نے مل کر ادا کیے، اور اسامہ کی پھوپھیاں اور خالہ تو شادی کے بعد بھی رکنے والی تھیں کہ نئی نویلی دلہن کو ابھی وقت لگے گا۔ اسامہ واقعی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ ان 10 دنوں میں اسامہ نے میرا بہت خیال رکھا تھا اور مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ اسامہ میری چھوٹی سی چھوٹی بات اور خواہش کا احترام کر رہے تھے۔ سب نے مجھے بہت خوش کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی، اور میرے والدین بھی میرے چہرے کی خوشی دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اب جب اسامہ کو اچانک لندن جانا پڑا تو میں بہت اداس اور پریشان ہوئی تھی، اور اکیلے گھر میں رہنا بھی مشکل تھا، مگر مجھے ہر حال میں سمجھوتا کرنا تھا، اور ویسے بھی بہت کم ہی ٹائم تھا۔ اسامہ ویسے بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اور رات کے لیے ایک چوکیدار بھی تو رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے اور ایک چادر میرے اوپر پڑی تھی، حالانکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے کپڑے بھی پہن رکھے تھے اور چادر تو تھی ہی نہیں بیڈ پر۔ تو یہ سب کیسے ہوا تھا؟ میرا سوچ سوچ کر برا حال تھا، اور پھر مجھے نیند بھی تو گہری آئی تھی، اور میرے علاوہ گھر میں ایک ہی بوڑھا چوکیدار تھا جو صبح ہوتے ہی شاید جا چکا تھا۔ کہیں اس نے تو میرے ساتھ کچھ غلط؟ اس سوچ سے میری روح لرزنے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اور بات بھی ایسے تھی کہ میں اسامہ سے ذکر نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو بھی ہوا تھا صحیح نہیں ہوا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ مجھے ناشتے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ پھر اسامہ کی کال آ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا موڈ نارمل رکھا اور اسامہ سے بات کی، تو باتوں باتوں میں اسامہ نے بتایا کہ صبح تم سوئی ہوئی تھی اور چوکیدار مجھے بتا کر چلا گیا تھا کہ اندر بیوی کو بتانے نہیں جاتا، مناسب نہیں لگتا، وہ سوئی ہوئی ہے۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا تھا کہ اگر وہ اتنا احتیاط والا تھا تو رات میں کیسے کچھ کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، اور پھر میں نے اسامہ سے دوبارہ اس چوکیدار کا پوچھا، تو اسامہ نے کہا کہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرو جیسے مجھ پر کرتی ہو۔ اس بات سے میں نے سوچا کہ شاید مجھے ہی نیند میں گرمی لگی ہوگی اور میں نے کپڑے اتار دیے ہوں گے، مگر یہ بہت حیران کن بات تھی۔ خیر، میں نے اپنے دل کو کسی طرح مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی اور اٹھ کر اپنے گھر کے کام کرنے لگی۔ میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، شاید کل کی تھکاوٹ کا اثر تھا۔ ایسے ہی دن گزر گیا، اور رات کو چوکیدار کل والے ٹائم پر ہی آیا تھا اور میرے لیے کھانا بھی لایا تھا، پر کل کی طرح ہی اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں، اور مجھے کھانا دیتے ہی وہ چوکیدار باہر گیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گئی کہ واقعی مجھ سے ہی نیند میں کچھ ہوا تھا۔ پھر میں نے کھانا کھایا، کچھ دیر بعد اپنی والدہ سے بات کی اور سونے کا ارادہ کیا کہ وہ چوکیدار پھر سے کافی لے آیا۔ وہ کافی بہت مزے کی بناتا تھا، اس لیے میں انکار نہیں کر پائی اور کافی پی لی، اور کافی پینے کے دوران ہی مجھے سکون اور غنودگی طاری ہونے لگی، اور کافی پیتے ہی میں سو گئی تھی اور صبح اٹھی تھی۔ پھر ایک بار پھر میں اپنی چادر میں سوئی ہوئی تھی۔ اب یہ بات معمولی نہیں تھی، میں نے کبھی نیند میں ایسا نہیں کیا تھا، تو اب ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اور آخر کیا بات تھی کہ میں اتنی گہری نیند سو جاتی تھی؟ اتنی سوچوں نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ میں اپنے والدین کو بتا کر پریشان نہیں کر سکتی تھی، اور شوہر کو بتاتی تو ان کا دل مجھ سے کھٹا ہو جاتا۔ میں بہت پریشان رہی اور کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج اتنا کام ہی نہیں کرتی کہ مجھے تھکاوٹ سے گہری نیند آئے اور کسی بات کا ہوش نہ رہے۔ سارا دن میں اسی سوچ میں رہی اور پریشان ہوتی رہی۔ پریشانی سے برا حال تھا، ضرور کوئی تھا، کچھ تو غلط ہو رہا تھا، اور اسی سوچ نے میرا برا حال کیا ہوا تھا۔ آج تو میں جان کر ہی رہوں گی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اسی سوچ میں رات ہو گئی۔ رات کھانے کے بعد اس بوڑھے چوکیدار نے مجھے کافی لا کر دی، تو میں نے شکریہ بول کر کافی کا کپ لے لیا، اور چوکیدار کے جانے کے بعد میں نے دروازہ اچھی طرح بند کیا اور کافی کو کسی غسل خانے میں بہا دیا۔ میں نے کھانا بھی بیڈ کے نیچے رکھا ہوا تھا اور کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کافی گرانے کے بعد میں نے کپ کو ٹیبل پر رکھا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کا مطلب کہ کھانے یا کافی میں کچھ ملا ہوتا تھا۔ میں خاموش پڑی لیٹی رہی، دل بہت ڈر رہا تھا، مگر میں آج ہر حال میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ مجھے لیٹے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزرا کہ میں نے کمرے کے دروازے کے پاس کھٹ پٹ کی آواز سنی۔ کوئی باہر سے میرے کمرے کا لاک کھول رہا تھا۔ اس بات نے میری جان نکال لی تھی، مطلب میرا شک صحیح تھا، کوئی تھا جو میرے کمرے میں آتا تھا، مگر کون؟ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں خاموش لیٹی رہی، میں مجرم کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر دروازہ کھلا اور
جو چہرہ مجھے نظر آیا اس سے میرے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ اذیت اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کپڑے وہی چوکی دار والے تھے، بس چہرے پر نقلی داڑھی اور نقلی سفید بال آئے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کو بھی شاید جھٹکا لگا تھا۔ میرے شوہر کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں آج جاگ رہی ہوں گی، اس لیے ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، مگر میرا صدمے سے برا حال تھا۔ میں اپنے شوہر کی ہی ہاتھوں اتنے دنوں سے اذیت سہ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اسامہ بھی جیسے بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ مجھے کیسے صفائیاں دے۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور صبح کا انتظار کرنے لگی کہ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اپنے بھائی کو کال کی، گھر آئیں مجھے لے جائیں۔ بھائی پریشان ہو گئے تھے، وہ مجھے لینے آ گئے تھے اور اسامہ کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ اسامہ نے مجھے روکنے اور وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر میں ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں بھائی کے ساتھ اپنے مائکے آ گئی تھی اور بہت بیمار پڑ گئی تھی۔ یہ صورتحال میری برداشت سے باہر تھی۔ میرے شوہر کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر انہوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے والدین بہت دکھی ہوئے تھے۔ پھر اس طرح 3 ماہ گزر گئے کہ ایک روز مجھے خالد بھائی ملنے آئے۔ وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے اور میں ان کی بہت عزت کرتی تھی، اس لیے ملنے سے انکار نہیں کر سکی۔ بھائی نے مجھے کہا کہ میں اسامہ کو معاف کر دوں۔ یہ سارا فساد خالد بھائی کی بہن کا پھیلایا ہوا تھا، جو اسامہ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ خالد بھائی نے مجھے کہا کہ اسامہ سے ملو اور اس سے بیٹھ کر بات کرو۔ میں نے خالد بھائی کی بات مان لی اور اسامہ سے ملنے پر راضی ہو گئی۔ اسامہ بہت کمزور ہو گئے تھے اور بہت شرمندہ اور غمگین تھے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے بتانے لگے کہ میں جب لندن سے واپس آیا تو خالہ نے مجھے کہا کہ شادی کر لو، کب تک اکیلے رہو گے؟ اور پھر مجھے بہت سی لڑکیوں کے بارے میں بتانے لگی کہ ان لڑکیوں میں تمہارا ذکر آیا۔ مجھے تم بہت اچھی لگی تھی، اس لیے میں نے فوراً سے خالہ کو کہہ کر تمہارے لیے رشتہ بھیج دیا۔ میں تمہارے ہر ناز نخرے اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ میں بہت خوش تھا اور شادی کی تیاریوں میں جی جان لگا رہا تھا۔ پھر ایک روز خالہ کی بیٹی آئمہ میرے کمرے میں آئی اور جیسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ میں اس کو اپنی چھوٹی بہن مانتا تھا، اس لیے میں نے پیار سے پاس بٹھایا اور بولا کہ جو بات ہے بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس پر آئمہ نے مجھے بتایا کہ فرزانہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اس نے سب کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، سب کے سامنے معصوم اور شریف بنتی ہے، مگر حقیقت میں ایسی نہیں ہے۔ اس کا بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر ہے۔ میں اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، اس لیے سب جانتی ہوں اور سب کو پاگل بنا رہی ہے۔ اور آپ کے گھر تو پھر بھی کوئی نہیں ہوتا، آپ جب نہیں ہوں گے تو وہ لڑکی لڑکوں کو گھر تک بلائے گی۔ آئمہ کی بات سن کر میرے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ شادی میں 2 روز باقی تھے اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی تھی، اس بات سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اچھی لگی تھی اور اس کی یہ حقیقت تھی۔ آئمہ بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہے اور میری کزن بھی، جبکہ فرزانہ کو میں نے صرف تصویر میں دیکھا ہے اور خالہ کی زبانی سنا تھا، اس لیے اس کی بات جھٹلا نہیں سکا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے سوچ لیا کہ تمہیں خود آزماؤں گا۔ اور پھر میں نے شادی کے 10 دن بعد جانے کا ڈرامہ کیا اور پھر چوکیدار کا روپ دھار کر تمہارے پاس آتا رہا۔ اگر تم بری ہو تو اس سب سے بھی نہیں گھبراؤ گی، بلکہ اس آدمی کو ڈھونڈو گی جو رات میں آتا تھا اور دن میں بھی کوئی نہ آتا تمہارے گھر، مگر ان چند دنوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو میں نے سوچا تھا، بلکہ تم مجھے پریشان اور ڈری ہوئی لگی۔ میرا ارادہ تھا کہ 1-2 راتیں اور آزما کر پھر میں تمہیں ساری سچائی بتا دوں گا، مگر میرا راز پہلے ہی کھل گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اور خالہ کی ڈانٹ پر ان کو ساری سچائی بتا دی۔ تو خالہ نے آئمہ کو بلایا اور سختی سے پوچھا کہ اگر اس بات میں سچائی ہے تو میں بھی جا کر اس کے گھر بات کروں گی، اور اگر تم نے غلط بیانی کی ہے تو تمہارا برا حال کروں گی۔ اس بات پر آئمہ رونے لگی اور بتایا کہ میں اسامہ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے فرزانہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، وہ بری نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگ گئی۔ میں بہت دکھی ہوا، لیکن خالہ نے مجھے سگی ماں والا پیار اور مان دیا تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ میری فرزانہ سے ملاقات کروائیں اور اس کو میرے لیے منائیں۔ یہ کہہ کر اسامہ خوش ہو گئے اور پھر بولے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں اور میری نادانی تھی جس کی تم جو چاہو سزا دے سکتی ہو۔ میں ان کی بات سن کر رونے لگی، مگر اتنے روز اسامہ سے نہ مل کر بہت زیادہ سزا دے رہی تھی اور ان کا زیادہ قصور بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے اسامہ کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ گھر چلی گئی۔ آپ بتائیں میں نے صحیح کیا ہے یا غلط؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔